عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے عمران خان صاحب تلے ہوئے ہیں، اب جو ہوتا ہے سو ہو، اپوزیشن میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا یعنی کرسی جاتی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ بالکل یعنی انڈیا کیا چاہتا تھا مذاکرات میں، یہ بات سمجھ رہے ہیں انڈیا چاہتا کیا تھا؟ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ کشمیر میں جو اقدامات اس نے کیے ہیں وہ قبول کر لیے جائیں۔ وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہوگا جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، 10 لاکھ آرمی انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے اور ایسی جنگ لڑی ہے کہ تاریخ میں بہت کم مثالیں ہوں گی اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم اس کو برداشت کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے وہ مینٹلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہے۔ تحریک چلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پچھلی دفعہ کیا کر لیا تھا؟ جب کر لیں گے، اب تو موسم بھی سازگار نہیں ہے، اب تو لوگوں میں کچھ امید پیدا ہو چلی ہے۔ خان صاحب اگر تباہ ہوں گے اپنی کاوشوں سے ہوں گے، اپنے بزداروں کے ذریعے ہوں گے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ سول سرونٹس کا ایک ٹولہ یہ جو ہٹایا ہے واجد جا کو، اتنا افسوس وہ بڑا تکلیف دے۔ اچھا دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں وہ ان کی پریس کانفرنس پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ایف آئی اے کے بعد افسر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں بلیک میل کر رہے ہیں؟ جی بلیک میل کر رہے ہیں کہ جن کیسز کی تفتیش وہ کر رہے ہیں، اختیارات بڑھ گئے نا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ انہیں کہہ رہے ہیں ایف بی آر کے کچھ افسر بھی کہ ٹیررزم میں یہ جو منی لانڈرنگ میں آپ کا نام ڈال دیں گے اور اس کا تعلق ایف اے ٹی ایف سے ہے، بھاری رشوتیں وصول کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی بزنس مین نے، جس کو سب لوگ جانتے ہیں، وزیر خزانہ کو ایک خط لکھا ہے، اب وقت نہیں ہے میں پورا آپ کو پڑھ کے سناتا کہ یو نو می مسٹر فائنانس منسٹر، میں کس طرح کا آدمی ہوں، میں ایک ایک پیسے کا حساب دیتا ہوں، میرے ذمے کبھی 1 روپیہ حکومت کا نہیں رہا، 6 لاکھ ڈالر میرے پاس تھے، وہ میں نے کیش کرائے اور فلاں پروجیکٹ میں لگائے اور اس کا 100% ٹیکس ادا کیا، اور مجھے ایف بی آر نے نوٹس دیا ہے کہ 25 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، 25 کروڑ کی تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ بلیک میل کے پہلے بھی انہوں نے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک خاتون افسر نے کہا تھا 30 لاکھ روپے دے دیں ورنہ میں نہیں چھوڑوں گی، وہ گئے سیدھے عدالت میں، انہوں نے کہا جی یہ حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر کر رہے ہیں، اب جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں وزیر خزانہ، وہ اس پہ بریک سے واپس آتے ہیں، لیکن یہ ایف بی آر کے افسروں کی اور سول سروس کی اور ایف آئی اے کے افسروں کی اگر نگرانی نہیں ہوتی یہ بڑی تباہی ہوگی۔ پاکستان معاشی طور پہ تباہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے نا، ایک دفعہ تو نیشنلائزیشن سے برباد کر دیا بھٹو نے، 65 کی وار سے تباہی ہوئی، 71 سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ نیشنلائزیشن سے تو یہ ہوا نا کہ سرمایہ دار ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا، ایسے کیا؟ اس کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب یہ ایف اے ٹی ایف وغیرہ کا مسئلہ ہے، عدم استحکام کے اور عوامل ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، ایجیٹیشنز ہوتے ہیں، الیکشن تو فیئر کبھی ہوتے ہی نہیں۔ ہر جو امیر آدمی ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کو بچا رہے ہیں غریب لوگ، 29 بلین ڈالر اس سال ہوں گے، یعنی 3 سال میں 9 بلین ڈالر بڑھ گئے۔ ایکسپورٹ تو آپ کے 25 بلین ڈالر ہے، اسی غریب محنت کش کے بھیجے ہوئے پیسے سے آپ سروائیو کر رہے ہیں، اور امیر آدمی کچھ پیسے دبئی میں رکھتا ہے اور کچھ لندن میں رکھتا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی رکھتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ اس طرح تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان خود کو محفوظ کیسے بنا سکتا ہے ارون صاحب؟ بالکل جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں، پولیس ٹھیک کریں، عدالتی نظام ٹھیک کریں۔ کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے؟ ایف بی آر ٹھیک کریں، ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے، جرات چاہیے، سلیقہ بندی چاہیے، اور یہ سمجھتے تو ہیں وزیر خزانہ، ایف بی آر کے تو سارے امراض کو سمجھتے ہیں۔ ایف بی آر کے اتنے ریٹائرڈ چیف موجود ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور ماہرین سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ بھائی آپ کو 20-25 ارب روپے سالانہ چاہیے، تفتیش پولیس کی بہتر ہو، پولیس میں اصلاحات ہو، اور مزید ججوں کا تقرر ہو، ان کی تربیت بہتر ہو۔ نچلی عدلیہ میں خاص طور پہ یہ پرابلم ہے، کو 20-25 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو استحکام کا کیسے تاثر ہو؟ مڈل کلاس بیزار ہے، جو آدمی پڑھتا لکھتا ہے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ ملک انسان چلاتے ہیں نا، آپ کے ذہین ترین لوگ ملک سے بھاگ کے باہر چلے جائیں، ایسا ہی ریڑھ کی ہڈی تو وہی ہوتے ہیں معاشرے کی، انوویٹو تو وہی ہوتے ہیں، نئے نظریات تو وہی لے کر، کیا وہ اقبال کا شعر ہے کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا،
جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. یہ عدم استحکام نہ ہوتا اور ہماری پرائرٹیز ٹھیک ہوتی, ہم کم از کم $20 بلین کی آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹ ہوتی. اب خیر بڑی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں آپ نے نوٹ کیا $700 ملین سے $1 بلین تک پہنچ, صرف $300 ملین کا اضافہ ہوا. اس 3 سال میں دگنی کیسے ہو گئی؟ تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوئی نا تو ہو گئی. جب یہ عدم استحکام رہے گا, استحکام نہیں ہو سکتا پولیس کو ٹھیک کیے بغیر, عدلیہ کو ٹھیک کیے بغیر, ایف آئی آر کو. ہارون صاحب آپ تعلیم کے اوپر جب ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے, آپ نے تعلیم کی صحت کی معاشرت تعلیم, وہ ابھی کسی چینی لیڈر نے کہا کہ ٹرینڈ ورکر چاہیے ہوں گے پاکستان میں. اب آپ وہ انڈسٹریل سٹیٹس بنا رہے ہیں, اتنا بڑا نیٹ ورک بنا رہے ہیں موٹر ویز کا, وہ جو چین تک جائے گا, سنکیانگ تک جائے گا, کراچی سے لے کے, اور کیا شکئی کیا نام ہے, اور یہاں شیخوپورہ کے پاس اور کہاں انڈسٹریل سٹیٹس بنا رہے ہیں اور ان کو ٹیکس ایگزمپشن دے رہے ہیں, مگر آپ کے پاس ٹرینڈ ورکر ہی نہ ہو. وہ ذوالفقار چیمہ صاحب تھے, وہ نہایت اچھا کام کر رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا کہیں کہ میرا بھائی چونکہ مسلم لیگ کا, میں نے خان صاحب سے کہا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی آپ ذوالفقار چیمہ فار 25 ایئرس, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا آدمی اور کتنے لاکھ پاسپورٹ, شاید 3 لاکھ پاسپورٹ وہاں یعنی بننے والے تھے, اور کرائسس تھا پاسپورٹ آفس میں, اس نے 2-3 ہفتوں میں سارا کلیئر کر دیا تھا. ایک آدمی غیر معمولی ہے. اسی طرح ڈاکٹر سڈل صاحب کو وہ نہیں شامل کر سکے, کہ کوئی ذمہ داری نہیں دے سکے, ہمیشہ انہیں ایسی پرپوزل دی جو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے. بہت سے ڈھنگ کے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو گئے, وہ کام نہیں. تو آپ کو ٹرینڈ ورکر چاہیے, آپ کو تعلیم یافتہ معاشرت چاہیے, آپ کو نظام انصاف چاہیے. اب حال یہ جو دیمک کی طرح کھا رہی ہے ایف بی آر کا تو کوئی ٹیکس وصولی میں کوئی حصہ نہیں ہے. 70-80% بعد کے مطابق 90% ٹیکس تو 300-400 کمپنیاں دیتی ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں 22,000 آدمی؟ یہ اس سے زیادہ خود کھا جاتے ہیں جتنا یہ وصول کرتے ہیں. اچھا, اگر تو وزیر خزانہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں. آپ ویسے مطمئن ہیں ان کی پریس کانفرنس سے؟ پریس کانفرنس تو ان کی بہت ہی خوشگوار تھی, خوشگوار آدمی ہیں. جگہ حفیظ شیخ بھی بات تو کرتے تھے ٹو دی پوائنٹ, لیکن یہ آرٹیکولیٹ بہت ہیں, بہت سلیقہ مندی سے بات کرتے ہیں, اعتماد بہت ہے. اور انہوں نے کہا اخبار نویسوں سے کہ جب تک آپ کہیں گے میں سوالوں کے جواب دوں گا. اب جو آئیڈیا انہوں نے پیش کیا وہ تو اچھا ہے, اگر اس پہ عمل ہو سکے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں. ہر جگہ پہ ہر جو ٹیکس دہندہ ہے اس میں مشین رکھی جائے گی اور پکی رسید لیں. پھر انہوں نے یہ بڑا ناول آئیڈیا پیش, اگرچہ یہ آزمایا جا چکا ہے ترکی میں, کہ ہر مہینے ان پکی رسیدوں پہ قرآن اندازی ہوگی 25 کروڑ روپے کے انعامات ہوں گے, جو بڑھا کر 1 کروڑ روپے تک جائیں گے. میرا تو خیال تھا کہ شروع ہی 1 ارب سے کرنا چاہیے. لیکن چلیے اب یہ دیکھیں نا, قوم کا بھی فرض ہے نا بھائی, آپ نے 10,000 روپے کا سامان تو خرید لیا اور کچی رسید, کچی رسید بھی نہیں لیتے. یہ جو ہمارا نو دولتیوں والا رویہ, اس سے کیا رسید دو بھائی, بجائے اس کے کہ آپ کا ملک امریکہ سے بھیک مانگ رہا ہو اور متحدہ عرب امارات سے بھیک مانگ رہا ہو اور سعودی عرب سے بھیک مانگ رہا ہو اور بلکہ چین سے بھیک مانگ رہا ہو. آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے پیسے دیے اس کی رسید ہی لینی ہے, اس کی رسید لے لیں. اور اس رسید کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس ذلت اور اس افلاس اور اس غربت سے آپ نکل جائیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے. بھائی حکومت کے پاس پیسہ ہوگا تو یونیورسٹیاں بہتر ہوں گی, کالج بہتر ہوں گے, پھر اس پہ دباؤ آئے گا. ٹھیک ہے, سکول کھلیں گے, آپ کے 2.40 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جا رہے. پھر وہ ادارے بنیں گے جس میں ٹرینڈ ورکر پیدا ہوگا, جس کی بنیاد ہم کبھی سنگاپور اور کوریا سے آگے تھے, ہم چین سے آگے تھے, ہم جاپان کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھے 50s میں. انہی حماقتوں کی وجہ سے تو ہم پیچھے رہ گئے.